الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں میرپور خاص میں اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں، اور میں نے خطبے میں سورہ فتح کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت مقدسہ کے تحت کچھ باتیں پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سورہ فتح یہ 48 نمبر کی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 28 میں نے پڑھی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے آخری کے چند الفاظ کے علاوہ یہ آیت قرآن میں 3 جگہ ہے۔ کتنی جگہ ہے بولے؟ اونچا بولے، کتنی جگہ؟ ابھی تو میں شروع ہو رہا ہوں، میں ابھی سے کہہ دوں کہ جب ذکر سرکار کا کرنا تو پھر نخرہ کس بات کا کرنا؟ یہ تھوڑی دیر کے لیے نخرہ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں اور دل ان کے دربار پر جھکا دے کہ جن کے دربار پہ دل جھک جائے تو بندہ پھر کہیں اور جھکا نہیں رہتا، ہر جگہ سے اٹھ جاتا۔
کیونکہ اس دربار نے وہاں جھکا دیا ہے جہاں جھکنا ضروری ہے، اور وہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ ہے۔ کتنی جگہ آیت ہے؟ 3 جگہ۔ بولے کتنی جگہ؟ ایک تو میں نے پڑھی سورہ فتح 48 نمبر کی سورت، آیت نمبر 28۔ دوسری جگہ ہے سورہ توبہ، یہ 9 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 33 بھی یہی ہے۔ تیسری جگہ ہے سورہ صف، یہ 61 نمبر کی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 بھی یہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو میں نے پڑھی ہے 48 نمبر سورت، آیت نمبر 28 سورہ فتح، اس کے آخر میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ اور سورہ توبہ اور سورہ صف، وہاں جب یہ آیت آئی تو اس کے آخر میں الفاظ ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک برا مانے۔ لیکن جتنی آیت پاک کے الفاظ سے مجھے بات کرنی ہے وہ تینوں جگہ سیم آئے، جو میرا موضوع ہے وہ تینوں جگہ برابر ہے۔ اور اس آیت میں جو 3 جگہ یہ الفاظ ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، مجھے اتنی ہی بات کرنی ہے اور یہ تینوں جگہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربی میں 3 پر جمع ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت میں ہے کیا؟ اس آیت میں کیا نہیں ہے؟ جو کچھ اس آیت میں ہے وہی ساری بات ہے۔ اس آیت میں اللہ اپنا پتہ بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ بولیے۔ اپنا پتہ بتا رہا ہے، اور اپنا پتہ بھی بڑے پتے سے بتا رہا ہے۔ بس یہ پتہ جس کے پتے میں آ گیا اس کو سارے پتے مل گئے ہے، اور جس کو یہی پتہ نہ ملا تو ہر در سے راندہ درگاہ پھرے گا۔ اللہ بتا رہا ہے کون ہے تمہارا خالق، کون ہے تمہارا رازق، کون ہے تمہارا مالک، وہ کون ہے جس نے چاند کو چمک دے دی اور سورج کو دمک دے دی، کون ہے جس نے بغیر تناب و چوب کے یہ آسمان کا سائبان کھڑا کر دیا ہے، کون ہے جو زمین کو وسعتیں دے رہا ہے، سمندر کو گہرائی دے رہا ہے، پہاڑوں کو اٹھان دے رہا ہے، پتہ بتا رہا ہے۔ لیکن پتہ بھی کیسے بتا رہا ہے؟ فرماتا ہے وہ ہے جو کہ، یہ پتہ ہے، وہ ہے جو کہ۔ تو مولا ہمیں کیا پتا چلا؟ گزر گئی نا اوپر سے، گزرنی آئے، کیونکہ یہ بات ہی اوپر سے گزرنے والی آئے۔ کیا؟ درود پاک پڑھے اللہ آپ حضرات آگے 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 آ جائیں، سب کو تکلیف دے رہا ہوں، بڑی معذرت میری، آگے آگے آ جائیں، سب آ جائیں آگے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کیا پتہ بتایا رب نے اپنا؟
توجہ آ گئی میری طرف نہیں آئی؟ اب کون توجہ سے بیٹھا ہے ہاتھ کھڑا کرے، اللہ خوش رکھے۔ وہ ہے جو کہ آپ یقین مانے یہی پتا ہے، کچھ سمجھ آیا؟ وہ ہے جو کہ علماء بیٹھے ہیں، چلو بات تھوڑی تفصیل سے کر دوں، سنو۔ ہوا ضمیر ہے، اور ضمیر کا پتہ مرجع کے سوا چلتا ہی نہیں، اس آیت میں مرجع ہے ہی نہیں۔ اگلا لفظ ہے ہوا کا مطلب وہ ہے، ساری زندگی کرتے رہے وہ ہے، کیا سمجھ آئے گا؟ آگے ہے اس میں موصول، اور اس میں موصول کا پتہ صلے کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو کہ اللہ دی کا کیا مطلب ہے؟ جو کہ وہ ہے جو کہ پتہ چلا؟ بات سمجھو گے نہیں، سمجھانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑنی ہے۔ ایک معمار ہو، مستری، یہ جو بلڈنگیں بناتا ہے، اب وہ کہے کہ میں بڑا زبردست کاریگر ہوں، میرے جیسا کاریگر کوئی نہیں، تو بھائی کیسے مانیں گے؟ تو آپ کا دعویٰ ہے۔ وہ کہے اگر مجھے جاننا ہے، میرے فن کو جاننا ہے، تو جاؤ فلاں جگہ میں نے 100 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے، جاؤ اس بلڈنگ کی پھیر کو دیکھو، اس کی اٹھان کو دیکھو، اس کو دیکھو کہ وہ بلڈنگ میں نے کیسی بنائی ہے، وہ بلڈنگ میری پہچان ہے، اس سے تمہیں پتا چلے گا کہ میں کتنے کمال کا ہنرمند ہوں۔ تو بولو اب اگر مستری کو جاننا ہے تو کس کو دیکھنا پڑے گا؟ اونچا بولو یار، یہ گردن نہ ہلاؤ، مجھے پتا ہے آپ کے گلے کی اہل سنت کو بہت ضرورت ہے، خراش آ گئی مسئلہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، ڈاکٹروں کو بھی رزق دینا ہے، دوا کھا لیجئے گا۔ اونچا بولیے، بلڈنگ کو دیکھے بغیر سمجھ آئے گا؟ ایک شخص نے کہا میرے جیسا عالم کوئی نہیں۔ بھائی کیسے مان لیں؟ کہا میری فلاں کتاب پڑھو، دیکھو میں نے اس کتاب میں کیسے دلائل کو موتیوں کی طرح پرو دیا ہے، میرا اس میں انداز استدلال دیکھو، طریقے استنباط دیکھو، تم کو سمجھ آئے گی میں کیسا عالم ہوں۔ تو بولو آپ جب تک کتاب نہ پڑھیں گے عالم کی سمجھ آئے گی؟ پھر گردن ہلاتے ہو، سمجھ آئے گی؟ ایک بندے نے کہا میرے جیسا استاد کوئی نہیں۔ یوں تو پاکستان میں ہر ایک ہی استاد آئے، بلکہ استادوں کا بھی استاد آئے۔ دیکھیے اس نے کہا میرے جیسا استاد کوئی نہیں، کیسے پتا چلے؟ وہ کہے میرے فن کو دیکھنا ہے، میرے استاد ہونے کے ملکے کو جاننا ہے، جاؤ میرا فلاں شاگرد ہے اس کو دیکھو اور اندازہ کرو کہ جس کے شاگرد ایسے ہیں اس کا استاد کیسا ہوگا۔ بولو جب تک شاگرد کو نہ دیکھیں گے استاد کا پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ جب تک بلڈنگ کو نہ دیکھے مستری کا پتہ نہ چلے گا، اس کے فن کا پتہ نہ چلے گا۔ جب تک کتاب کو نہ دیکھے عالم کے فن کا پتہ نہ چلے گا، جب تک شاگرد کو نہ دیکھے استاد کا پتہ نہ چلے گا۔ اب سنو، رب فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ کون ہے رب؟ کون ہے رب؟ فرمایا وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رب کون ہے جس نے مصطفیٰ کریم کو بھیجا؟ وہ جو کہ اتنے سے تو پتہ ہی کچھ نہ چلے گا، وہ جو کہ صلے کے بغیر پتہ نہ چلے گا۔ صلہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ رب وہ ہے
جس نے پیارے مصطفیٰ کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ رب کی پہچان یہ ہے، جس طرح بلا تشبیہ بلا مثال اللہ رسول کی شانیں ان مثالوں سے بلند ہے، بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ سنو، جس طرح عالم کا پتہ کتاب کے بغیر نہ چلا، مستری کے کمال کا پتہ بلڈنگ دیکھے بغیر نہ چلا، شاگرد دیکھے بغیر استاد کا پتہ نہ چلا، مصطفیٰ کے در پہ آئے بغیر خدا کی معرفت نہیں مل سکتی۔ تو بھلے جتنا مرضی توحید کا جھنڈا اونچا اٹھا لے، تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ شیطان بھی پکا توحیدی تھا، تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ سمجھ تب آئے گی جب در محبوب پر آئے گا۔ تو اب مصطفیٰ کریم کو دیکھے بغیر خدا کا پتہ اور خدا کی معرفت تجھے حاصل ہو سکتی نہیں ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ آج کل لوگوں کو مسائل بڑے ہو گئے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لوگ آئیں گے آپ سے پوچھیں گے کیا دیتے ہیں جی؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا کملیا تینوں رب مل گیا اور کی منگنا ہے؟ اور تجھے مصطفیٰ کی بارگاہ سے خدا مل گیا، اب بھی پوچھتا ہے کیا دیتے ہیں؟ اب بھی پوچھتا ہے کیا دیتے ہیں؟ بتا، تجھے خدا کا پتہ کس سے چلا ہے؟ بتا، یہ جو سجدے کر رہا ہے اس سجدے میں تجھے جھکایا کس نے ہے؟ کعبے کی طرف تجھے پھرایا کس نے ہے؟ تیرے دل کو خدا کی طرف لگایا کس نے ہے؟ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نائب غوث اعظم مرشد اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ نہیں مانتا؟ نہ ماننا کمال تھوڑی آئے، اکڑ جاتا ہے کہتا میں نہیں مانتا، تو نہ ماننا کون سا کمال ہے؟ تو نے نہیں مانا تو کیا ہوا؟ نہ ماننے والوں نے تو چاند ٹوٹتا دیکھ کر بھی نہیں مانا، نہ ماننے والوں نے تو سورج پھرتا دیکھ کر بھی نہیں مانا، نہ ماننے والوں نے تو درختوں کو چلتا دیکھ کر بھی نہیں مانا، اور نہ ماننے والوں نے تو پتھروں کو کلمہ پڑھتے سن کر بھی نہیں مانا، اور ماننے والے حضرت بلال ہے، فقط دیدار کیا ہے قربان ہو گئے۔ پر یاد رکھنا، نہ ماننے والے ابو لہب بنتے ہیں، نہ ماننے والے ابو جہل بنتے ہیں، امیہ بن خلف بنتے ہیں، عتبہ شیبہ بنتے ہیں، اور ماننے والے صدیق اکبر ہو جاتے ہیں، فاروق اعظم ہوتے ہیں، عثمان غنی ہوتے ہیں، مولا مشکل کشا ہوتے ہیں۔ تو نہ مان، تیرے نہ ماننے سے کون سا دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا؟ تو اپنی قبر گالی کرے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ بتا تجھے کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ ساری باتیں چھوڑ دے، کلمہ کس نے پڑھایا؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل، ہوش و خیر سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔